نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. ان گن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے. محترم سامعین اکرام، جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، اختلافات کا حل اور درگزر کرنے کا معاملہ، اللہ سے دعا کرے مختصر وقت میں قرآن و حدیث سے بات کرتے ہوئے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر مبعوث کیے جانے سے پہلے عرب قوم کی جو حالت تھی، اگر آپ ان کی جاہلیت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑا کرتے تھے اور اتنی لمبی لمبی جنگیں چلا کرتی تھی ایک چھوٹے مسئلے پر. آپسی اختلافات ان کے اندر بھرے پڑے تھے. مرنے والا باپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کرتا کہ تو اپنی پوری زندگی میں فلاں شخص سے اپنا بدلہ لینا، چاہے تیری نسل بربادی کیوں نہ ہو جائے، مکمل طریقے سے تو اس کے اوپر وار کرنا. علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو اختلافات آئے، یہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے گروہ میں بٹ گئے. ان کے اختلافات کی دو اہم وجہ تھی. آج انشاءاللہ وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ ہم تمام کو سمجھ کر اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. دو بنیادی وجہ جو تھی، نمبر ایک، وہ مختلف معبودوں کی پوجا کرتے تھے. آپ نے کئی مرتبہ سنا اور پڑھا ہوگا، کعبہ کے اندر 360 معبود تھے. ایک بت یہ ہے، یہ فلاں قبیلے کا معبود ہے، یہ فلاں قبیلے کا معبود، یہ فلاں قبیلے کا معبود. تو لہٰذا یہ لوگ اپنے اپنے بتوں کی محبت میں سامنے والا جس معبود کی عبادت کرتا ہے وہ اس سے اختلاف کیا کرتے تھے. لہٰذا یہ فلاں معبود کا ماننے والا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. بنیادی وجہ یہ کئی معبودوں کی پوجا کرنے والے تھے. ہر کوئی یہ چاہتا کہ ہمارا معبود ان کے معبود سے بڑا ہے، ہمارے معبود کے اندر جو پاور ہے ان کے معبود کے اندر موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم ان سے افضل ہے. اور دوسری وجہ غلام اور آزاد کا معاملہ تھا. یہ آدمی فٹیچر ہے، اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کچھ ہے. یہ آدمی میرے سامنے کیسے بات کرے گا، میں اس کی بات کیوں مانوں؟ ان کے اندر یہ دو بنیادی چیزیں موجود تھی جس کی بنا پر ان کے اندر اختلافات موجود تھے. اللہ رب العالمین نے ان دو بنیادی چیزوں کو ختم کر کے ایسی محبت ان کے اندر پیدا کر دیا. تاریخ کے اندر بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ مثالیں پیش کروں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مشہور آیت کریمہ پیش کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
اللہ نے کہا کہ تمام کے تمام انسان مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. اللہ کی ایک رسی، قرآن و حدیث، اللہ کی ایک عبادت اپنے اندر پائے جانے والے تمام کے تمام معبودوں کو ختم کر دے اور اس بات کا اقرار کر دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اگر ہم 1 سے 4 معبود بنائیں گے تو اختلافات ضرور ہوگا. اللہ نے کہا کہ ساری انسانیت کا رب کون ہے؟ ایک اللہ ہے. تو لہذا پوری انسانیت مل کر اپنے رب کو ایک مانتے ہوئے اس رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے تو اختلافات یہاں سے ختم ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. عرب کے حالات ایسے تھے، بعض صحابہ اکرام نقل کرتے ہیں ہم لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ پتھر مجھے سمجھ میں آ گیا، یہ خوبصورت پتھر ہے، وہ لا کر اپنے گھر میں رکھ دیے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیے اور سفر کرتے ہوئے آگے نکل گئے. ابھی وہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، اس سے اچھا پتھر دکھا اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور اسے لا کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کی تمام انسانیت ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے، ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لے، اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا بنیاد جو تھا وہ یہ تھا کہ میں اس سے بڑا ہوں، میری حیثیت اس آدمی سے بڑی ہے، یہ غلام ہے میں آزاد ہوں، میرے پاس ملکیت ہے اور یہ آدمی غلام ہے، تو لہذا میں اس کی بات کیسے مانوں؟ یہ جو بھی انسان مشورہ دے گا میں اس کی بات نہیں مانوں گا. اور آج بھی انسانوں کے اندر وہ موجود ہے، میں بڑا، میرا کاروبار بڑا، اس کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے بات کرنے کی، لہذا میں اس کی بات کیسے مانوں. اور جہاں پر ایسے اختلافات شروع ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ جماعت، وہ جمعیت، وہ گاؤں، وہ ملک سب کے سب برباد کر دیے جاتے ہیں. جو قوم بڑے بڑے پیمانے پہ حکومت کرنے والی تھی، جو آج ہلا کو برباد کر دی گئی، اس کا نام و نشان تک نہیں. اس کی بنیادی وجہ مالداروں کا یہ کہنا کہ ہم ان کی بات کیسے لیں، حالانکہ اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. اور آج بھی ہم کنبے قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ فلاں خاندان کے، یہ فلاں خاندان کے، ان کے خاندان کی نسل حضرت ابوبکر صدیق سے ملتی ہے، فاطمہ الزہرا سے ملتی ہے، ہمارے خاندان کے یہ ہے، لہذا ان کی حیثیت کیا ہے کہ ہمارے سامنے بات کریں. اب غور کیجئے، اللہ نے کہا من نفس واحدہ، اے انسانوں پیدا کرنے والا ایک، لہذا ایک کی عبادت کرے. اور جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے پیدا کیا تو لہذا اللہ کی نگاہ میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. بھلے خاندان کے اندر، بھلے دنیا کے اندر بڑے لکھ پتی آپ ہوں گے، لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ کا وہی مقام ہے جو ایک انسان بھیک مانگ کر اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. اس کا سب سے بڑا اللہ نے پلیٹ فارم جو قائم کیا ہے وہ نماز ہے. جیسے آزادی گئی، جیسے آپ سب باندھیں گے، 1 کروڑ کی پراپرٹی رکھنے والا اللہ کے سامنے آ کر جھکے گا تو اس سب میں کھڑا ہوگا، اور ایک بھنگے انسان جو مہریہ صاف کرنے والا ہے جب اللہ کے بلاوے پہ آئے گا تو 1 کروڑ کے مالک سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوگا. یہ سب سے بڑا پیغام ہے اللہ کی نگاہ میں، چاہے انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ ایک ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اپنے اندر سے تکبر کو باہر نکالنا ہے. اور جیسے انسان کو عہدے کی، منصب کی، اپنے بڑے ہونے کا احساس ہو گیا، اسی وقت سے وہ انسان آخرت سے غافل ہو جائے گا. میرے بھائیوں، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن جہاں پر لوگ اچھی محبت سے رہتے ہیں وہاں پر پھوٹ ڈالنے والے بھی پیدا ہوتے ہیں. اللہ ہم تمام کو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ایسے لوگوں کو نکال کر پھینکنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں تو وہاں سے منافقین شروع ہوتے ہیں. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے دیکھا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بہت ہیں، یہ بھی اسلام قبول کیا آگے جا کر، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات تھی
کہ نبی کے ہمارے پاس آنے سے پہلے لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ لوگ مجھے مدینے کا سردار بنا دیں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ نبی ہمارے سامنے گئے تو لہٰذا ہم انہیں کو اپنا سردار بنا لیں گے. تو لہٰذا عبداللہ بن ابی کا یہاں سے پوسٹ چلا گیا اور اس نے کہا کہ نبی کے آنے کی بنا پہ میرا مقام چلا گیا، لہٰذا میں آج سے تہیہ کرتا ہوں میں اسلام کو برباد کر دوں گا. وہ مسلمان ہوا، مسلمانوں کی صفوں میں آتا اور آ کر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بہکا دیتا. میرے بھائیوں، اگر آپ کا مقصد ایک ہے، ہم کو توحید کو عام کرنا ہے، ہم کو دنیا کے اندر توحید کو عام کرنا ہے، اگر آپ کا مقصد یہ ہے تو آپ کے راہ کے اندر کئی ایسی رکاوٹیں آئیں گی. یا تو مال آئے گا، یا تو لوگ آئیں گے، یا تو عہدہ و منصب آئے گا، لیکن یہ چیزیں آپ کو آپ کے مقصد سے غافل نہ کرے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں، دین ہم کو قائم کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہم کو کہا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. یہ انسان کیا چیز ہے جو ہم کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے بتائے ہوئے مقصد سے ہم اسے پھر سکے. تو میرے بھائیوں، ایسی کئی مثالیں ہیں. جنگ کے موقع پہ صحابہ اکرام واپس مدینے کی طرف آ رہے تھے. عبداللہ بن ابی کو موقع ملا کہ صحابہ اکرام کے درمیان لڑائے، اس نے پھوٹ ڈالا. واقعہ بڑا لمبا ہے، شارٹ سے آپ سمجھ لے. حضرت عمر بن خطاب کے جو غلام تھے وہ اپنی اونٹنیوں کو لے کر چلے، چونکہ یہ مہاجر تھے. پانی پلانے کے لیے ایک جھیل کے پاس گئے، ایک ندی کے پاس چلے گئے جہاں سے پانی آتا. ہر کوئی باری باری اپنے اونٹ کو پلاتا اور لمبی لائن لگتی، یہ فلاں کے اونٹ ہے، ہم پہلے آئے ہیں، ہم پانی پلائیں گے. تو لہٰذا حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ مدینے کو ہجرت کر کر آئے تھے. صحابہ اکرام نے ان کو سہارا دیا تھا، مہاجرین کو انصار صحابہ اکرام نے سہارا دیا تھا. تو لہٰذا حضرت عمر بن خطاب کا جو غلام ہے اونٹوں کو لے کر سب سے پہلے جھیل کے پاس پانی پلانے کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد مدینہ ہی کا ایک غلام، ایک صحابی کے غلام اپنی اونٹوں کو لے کر آتے ہیں. مدینے والے کا غلام کہتا ہے کہ اس پر ہمارا حق ہے، پہلے ہم پلائیں گے. عمر بن خطاب کے غلام کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا حق ہوگا، لیکن پہلے میں آیا ہوں لہٰذا پانی پہلے میں پلاؤں گا. تو لہٰذا اسی بات میں دونوں میں انبن ہوئی، آوازیں بلند ہونے لگی. مہاجرین کی تعداد جمع ہو گئی، انصار کی ایک بڑی تعداد، حالانکہ مسلمان، آپس میں صحابہ اکرام آ گئے لڑنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے. اور وہاں پر رئیس المنافقین نے موقع دیکھا اور کہا کہ دیکھیے یہ کتنے لوگ ناشکرے ہیں، وہ لوگ وہاں سے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، ہم نے انہیں پناہ دیا اور آج ہمیں پانی پلانے نہیں دیتے ہیں. اتنی بات کہنا تھا. اور یہ بھی کہا کہ ہم مدینہ پہنچنے کے بعد کیا کریں گے، ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے. آپس میں باتیں ہو رہی تھی، صحابہ اکرام آپس میں جوش میں آ گئے اور تلوار کھینچ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم انتقام لیں گے. آپ دیکھیے ایک بات اس نے لا کر رکھ دیا جس کی بنا پر جان دینے والے صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے راضی ہو گئے. یہ منظر ایک چھوٹا بچہ دیکھ رہا تھا، اس نے معلوم کیا کہ اب بڑی جنگ ہونے والی ہے اور مسلمان صحابہ اکرام آپس میں لڑکے مریں گے. وہ دوڑتا ہوا نبی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہاں پر موجود ہے، فلاں علاقے میں صحابہ اکرام مہاجر و انصار تلواریں نکال کے کھڑے ہیں، بات کوئی بڑی نہیں ہے، بس چھوٹی سی بات ہے. اور رئیس المنافقین کی بات کو ہی پہنچا دیا. نبی کو معلوم کہاں پر ہے، کہاں فلاں جگہ پر ہے. اللہ کے نبی ایسا دوڑتے وہاں پر آئے، آپ کے بدن کے اوپر سے جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی، ننگے بدن دوڑتے ہوئے صحابہ اکرام کی دو جماعت کے درمیان آ کر کھڑ گئے اور کہا کہ اے میرے صحابیوں، کیوں لڑتے ہو؟ لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ جب تک محمد موجود ہے، قسم خدا کی یہ محمد آپ کو لڑنے نہیں دے گا. اگر آپ کو لڑنا ہی ہے، اس کا تلوار فیصلہ ہے، قسم خدا کی سب سے پہلے اس محمد کو مار دو، اس کے بعد جو کرنا ہے آپ کر لیں. یہ لفظ سننا تھا، صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
تلوار کو نیچے پھینک لیا، نادم ہو گئے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آپس میں محبت مخاوات کرا کر واپس وہاں سے لے کر آتے گئے۔ میرے بھائیوں، ایسی محبت صحابہ کرام کے درمیان پیدا ہو گئی، اختلافات کو ختم کر دیے۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی تھا، میرا بھائی رہے گا، آج سے کوئی غیر نہیں، کوئی غلام، کوئی نوکر، کوئی چاکر، کوئی نیچا نہیں، یہ جو بھی ہوگا میرا بھائی ہوگا، میں سینے سے اسے لگاؤں گا۔ ہم نے ایک توحید کو مانا ہے۔ جب ہم مسجد میں آ کر ہر کوئی اس رب کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں تو ہم اپنے دل سے اپنے بھائی کو لگائیں گے، چاہے اوقات میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ نے اسے بھی پیدا کیا ہے، اسے بھی جان دیا ہے، لہٰذا ہم تیسرے کی بات کو مان کر آپس میں اختلافات نہیں کریں گے۔ ہم سب کا مقصد ایک ہے، اور ایسی محبت پیدا ہو گئی۔ آپ غور کریں، جنگ کے میدان میں جنگ یرموک کے موقع پر صحابہ کرام نے زبردست جنگ کی، اور چند صحابہ کرام زخموں کے مارے میدان میں گر پڑے، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیر کٹا، تلوار کسی کے سینے میں گڑی ہوئی، نیزے کسی کے سینے میں لگے ہوئے، صحابہ اکرام آخری سانسیں گن رہے تھے۔ زخمیوں کو پانی پلانے والے ایک صحابی ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے، صحابہ اکرام وہاں پر زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی محبت اللہ ہم تمام کے اندر پیدا فرمائے، اللہ ہم تمام کے اندر پیدا فرمائے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، مرنے کا عالم، آخری سانسیں گن رہے صحابہ اکرام، ایک صحابی آواز لگاتے ہیں، پانی دو مجھے پانی چاہیے، خون اپنے جسم سے رس رہا ہے۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے پانی لے کر آتے ہیں، ابھی منہ کو لگا نہیں تھا، دوسرے صحابی کہتے ہیں، اے میرے بھائی مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی چاہیے۔ جس صحابی کے پاس پانی لے کر گئے تھے وہ صحابی کہتے ہیں، اے میرے بھائی فلاں کے پاس جانا، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ضرورت اس کو ہو سکتی ہے، ابھی مرنے کے قریب۔ کہتے ہیں اس صحابی اٹھ کر دوڑتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی چاہیے۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں، اے میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت اس صحابی کو ہو، جاؤ وہاں پر۔ اس طرح کئی صحابہ اکرام وہاں پر زخمی پڑے ہوئے تھے، جب ان کے پاس آتے ہیں تو ان کی روح قبض ہوتی ہے، پھر دوبارہ ان کے پاس آتے ہیں، یہاں پر آنے تو ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اور تاریخ کے اندر علماء اکرام نے نقل کیا ہے، اگر محبت ہو تو ایسی محبت ہونی چاہیے جو اپنی جانوں سے بڑھ کر اپنے بھائیوں کو وہ پیش کرتے ہیں۔ کہ آج ہمارے اندر یہ محبت موجود ہے؟ غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ محبت کیسے آتی ہے؟ کیسے آتی ہے یہ محبت؟ جب ایک انسان اللہ کو ایک جانے، اللہ کے لیے قربان کر دے، اور اس بات کا سبق لے کر جائے کہ دنیا کے اندر جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں، جس جماعت میں ہم رہتے ہیں، ادنا سے ادنا بھی آدمی کیوں نہ ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات، اس کا مشورہ قبول کیا جائے گا، اس کو وہی مقام دیا جائے گا جو مقام یہاں پر میرا ہے۔ اور ایک دیوار، ایک جماعت اور ایک مٹھی بن کے چلیں گے تو قسم خدا کی آواز آپ یہاں سے لگائیں گے، آپ کی آواز کو اللہ ساری دنیا میں پھیلائے گا۔ مکہ اور مدینہ سے آواز، مکہ اور مدینہ سے یہ اسلام چلا تھا، اور ساری دنیا کے اندر یہ اسلام کا بول بالا کیوں ہوا؟ بتائیے میرے بھائیوں، آپس میں محبت پیدا کرنا ہے، اور اختلافات ہو بھی جائے، اگر ایک سے چار لوگ تو اختلافات ہوتے ہیں تو کیسے رفع دفع کریں؟ اللہ معاف فرمائے، اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدیں، آج ہماری عبادت گاہیں، آج ہمارے مدارس، آج ہمارے بڑے بڑے اسلام کے قلعے جہاں پر کہتے ہیں، اختلافات کے آنے کی بنا پر، اب غور کیجئے، شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ امام ابن القیم بیان فرماتے ہیں، 4 چیزیں انسان کے اوپر شیطان غالب ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسے شرک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے انسان شرک کے اندر مبتلا ہو گیا تو کبھی ان کے اندر اتفاق نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ بتوں کی پوجا کی خدمت ان کو لگا دیتا ہے۔
اگر کوئی انسان شرک سے بچ گیا, ایک اللہ کی طرف لوٹ کے آ گیا, تو نمبر 2, شیطان اسے کبیرہ گناہوں کے اندر داخل کرے گا. زناکاری, سود, شراب پینا, بڈی, ایسے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث کر دے گا. اگر انسان اس سے بھی بچ گیا تو نمبر 3 بیان فرماتے ہیں, غور کیجئے, بڑی پیاری بات. نمبر 1 شرک میں مبتلا کرتا ہے, بچ گیا تو اٹھا کر اسے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث کرتا ہے. اس سے بھی بچ گیا تو نمبر 3 آگے بیان فرماتے ہیں, شیطان اسے فرائض سے نکال کر نوافل میں ڈال دے گا. کیا کرے گا؟ فرائض سے نکال کر نوافل میں ڈال دے گا. اب غور کیجئے, عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے, انسان فجر کی نماز چھوڑتا ہے, نفل نماز عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. اب غور کیجئے, حالانکہ اپنے بھائی کو دیکھنا, اپنے بھائی کی مدد کرنا, اپنے بھائی کے یتیم بچوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا, ان کی کفالت کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. آپ زندگی بھر آپ کا بھائی تھا, کبھی آپ نے بات نہیں کیا. جنازے کا وقت آتا ہے تو کندھا دینے کے لیے آتا ہے. جو فرائض تھے آپ نے فرائض کو بلا دیا, آپ کو نوافل میں لا کے کھڑا کر دیا. یہ شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو چکا ہے. اور نمبر 3 کیا ہے؟ فرائض سے نکال کے نوافل میں ڈال دے گا. اگر اس سے بھی بچ گیا انسان, چوتھا اور آخری ہتھ کنڈا, آپس میں اختلافات کو ڈال دے گا. میں اس کی بات کیوں سنوں؟ اس کا مقام کیا؟ کون مجھے بولنے والا؟ میں اس کی بات نہیں سنوں گا. اس کی حیثیت کیا ہے؟ میرے سامنے بات کرے گا, میں اس کی بات نہیں مانوں گا. جہاں پر بھی اختلافات شروع ہوتے گئے, سمجھ لو وہیں سے اس جماعت کا کام ختم ہو چکا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اختلافات آ گئے ہیں, کوئی ایسا گھر, کوئی ایسا خاندان, کوئی ایسی جماعت و جمعیت نہیں ہے جہاں پر اختلافات نہ ہو. اختلافات ہوتے ہیں, آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, تو معاف کرنے والوں کا کتنا بڑا مقام ہے. اللہ نے بیان فرمایا, اللہ ہم تمام کو اپنے بھائی کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی انسان دنیا کے اندر, آپ سوچ لے سب سے بڑا کام کیا ہے, سب سے بڑا کام کیا ہے, تو جواب آپ کو قرآن کی آیت کریمہ دیتی ہے, سامنے والے کو معاف کرنا. تکلیف پہنچنے کے بعد سامنے والے کو معاف کرنا. آج کئی لوگ اتنے ذلیل لوگ ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, اللہ ہدایت دے, اتنے ذلیل لوگ ہوتے کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے گھر کی سیڑھی 20 سال ہوا نہیں چڑھا اب تک. فخر سے کہتے ہیں 20 سال ہوا ہے, میں ایک مرتبہ اپنے بھائی سے الگ ہو گیا کسی معاملے میں, سگا بھائی ہے, جو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے کندھے پہ بیٹھ کے کھلایا پلایا ہے, آپ اسی سے اختلاف کر بیٹھے کسی معاملے پر, آپ اسے معاف کر دیتے. کہتے ہیں کہ 20 سال ہو گیا ہے, میں اس کے گھر کی سیڑھی میں نے نہیں چڑھا ہے. اللہ بیان فرماتے ہیں, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. 3 الفاظ, اتنے بڑے الفاظ, اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِن تَعْفُوا, کیا کرے؟ معاف کرے. اس جمعہ کا پیغام یہی ہے, توحید اپنے اندر داخل کریں, اختلافات کو ختم کر دے. نمبر 3 بھائیوں کو معاف کر دے, غلطی بھی تو معاف کر دے. نمبر 1 وَإِن تَعْفُوا, اللہ نے کہا معاف کر دو, کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. نمبر 2 وَتَصْفَحُوا, اپنے اندر سے اس کی غلطی کو نکال کے چھاڑ دو. ہوتا یہ ہے, اگر 2-3 لوگ بیٹھ کے بڑے بیٹھتے ہیں, کہا معاف کر دو, میں نے معاف کیا, یہ معاف کرنا نہیں ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں زبان سے معاف کر دو. نمبر 2 وَتَصْفَحُوا, دل سے جھاڑ دو اس کی غلطیوں کو. اور نمبر 3 وَتَغْفِرُوا, موقع ملنے کے بعد اس کو کیا کرے؟ درگزر کر دے. بعض لوگ ہوتے اس کا موقع ملنا دے دکھاؤں گا, میں وقت پہ نہیں کر سکا, جب اس کا موقع آ گیا تو میں اس کی رگ کو پکڑ لوں گا اور اس کا بدنام کر. اللہ کہتے ہیں معاف کر دو, دل سے نکال دو. اگر اس سے دوبارہ غلطی ہو بھی جائے, اللہ نے کہا آپ اسے درگزر کر دو. کیوں؟ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اس کی ایک اور مثال جو قرآن کے اندر موجود ہے, مستح بن اساسہ, حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین, جب ان کے اوپر زنا کا الزام لگایا گیا,
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستح بن اساسہ کے گھر کو کھانا بھیجا کرتے تھے. یہ غریب تھے، یتیم تھے، تو 3 وقت کا کھانا ان کے گھر کو بھیجا کرتے تھے. جب ان کی بیٹی کے اوپر الزام لگایا گیا منافقین کی طرف سے تو یہ مستح بن اساسہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. کہا کہ بھئی نعوذ باللہ امی عائشہ نے زنا کر لیا ہے. ان کے باتوں میں آ گئے، ان کے مطابق بات کرنے لگے. ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا، غضبناک ہو گئے. ہمارا کھاتا ہے، ہم اس کی دیکھ بھال کرتے گئے اور ہماری بیٹی کے خلاف الزام لگاتا ہے. قسم کھا لیا اور کہا کہ آج سے میں اس کے گھر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھیجوں گا. قسم کھا لیے. اللہ نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دی. نبی پاک نے ان کے سامنے بیان فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اے ابو بکر صدیق اور ایسے ہی کار خیر کرنے والے قیامت کی صبح تک آنے والوں، تاکہ آپ ان کو معاف کر دیتے. وَتَصْفَحُوا، ان کی غلطیوں کو اپنے دل سے نکال دے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم کو پسند نہیں کہ معافی کے الفاظ تمہاری زبان سے بعد میں نکلے، اللہ زندگی کے پورے گناہوں کو آپ کے معاف کر دے. آپ بتاؤ معاف کرنا کتنا بڑا کام ہے. معاف کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. بھائی کو معاف کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تم معاف کر دو، بس اتنا کہہ دو کہ اے میرے بھائی تجھ سے غلطی ہو گئی سو ہو گئی، قسم خدا کی میں نے اپنے دل سے نکال دیا، میں تجھے معاف کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں تمہارے یہ الفاظ بعد میں نکلیں گے، اللہ تمہارے زندگی کے پورے گناہوں کو پہلے معاف کر دے گا. اللہ ہم تمام کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پیغام یہ ہے، باہر جانے سے پہلے اگر آج بھی اس جمعہ کے اندر کسی سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، ہو سکتی ہے میرے بھائیوں، کام آپ کو توحید کا کرنا ہے. غلطیوں کو اگر آپ کی نگاہ اگر آسمان اور سورج اور چاند پر ہے تو مشکلات سے آپ کو نہیں ڈرنا ہے، ہواؤں سے آپ کو نہیں ڈرنا، آپ کو وہاں پر پہنچنا ہے. اختلافات ہوں گے، معاف کرنا اور آگے بڑھنا ہے. اور کیسی مثالیں توحید اسلام کے اندر موجود ہے. آپ غور کریں، جنگ بدر کے موقع پر نبی پاک نے اپنے عمل سے پیش کیا ہے. اللہ ہم تمام کو اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضرور معاف کرنا. میرے باہر نکلنے سے پہلے معافی مانگ لے، گلے ملا لے. آج اپنے معاملات ختم. تجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی، میں نے کیا غلطی کیا، ہمارے اندر اختلافات کیا تھے، گڑے مردے اسے مت کھو دیے. آج ہم نے دفن کر دیا، بس ختم. باہر نکلتے ویسے محبت شروع کرتے ہیں. بات اگر ختم ہے تو بات لا لیں. اگر کوئی ماں باپ سے جدا ہے، بہن بھائیوں سے جدا ہے، قسم خدا کی آج ہی سے جا کر ان سے معافی مانگ لے، بات شروع کر دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی کے پورے گناہوں کو معاف کر دے. جنگ بدر میں قیدیوں کو قید کیا گیا، اور جنگ بدر جو ہوئی تھی صحابہ اکرام کو مکہ سے نکالا گیا، مارا گیا، جائیداد لوٹی گئی، ان کے مالوں کو ہڑپ کر لیا گیا اور بے تحاشا مارا گیا، اور کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. اور صحابہ اکرام اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد مدینہ آئے تو یہ لوگ مدینہ میں بھی حملہ کرنے کے لیے آئے. جنگ ختم ہو گئی اور ان کو باندھ دیا گیا 70 لوگوں کو. ان میں سے ایک صحابی بھی ہے جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. نبی پاک نے اعلان کیا کہ دیکھو یہ آپ کے قیدی ہے، لہذا ان کی دیکھ بھال کرنا. کون ہے یہ؟ جانی دشمن، مارنے والے، مکہ سے نکالنے والے، ان کی جائیداد کو ہڑپ کرنے والے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، جب ان کی جان آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے انہیں تکلیف نہ دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. گرمی کا موسم، چلچلاتی بھی دھوپ، نبی کا اعلان سننا تھا. صحابہ کرام نقل کرتے ہیں اور خود وہی قیدی بیان کرتے ہیں جن کا نام سہیل بن عمر تھا. وہ کہتے ہیں جیسے نبی نے اعلان کیا، قافلے در قافلے نکلنے لگے. صحابہ کرام نے جانی دشمنوں کو اعلان سنتے ہی اپنے کپڑوں کو نکال کر ان کو پہنا دیا. غور کیجئے میرے بھائیوں، جانی دشمن، جائیداد کو ہڑپ کرنے والے، گرمی لگ رہی ہے، نبی کا اعلان تھا ان کی دیکھ بھال کیا جائے، خود بھوکے رہنا، ان کو کھلانا آپ کو ہوگا. جیسے اعلان سننا تھا اپنی چادروں کو نکال کر
अपने जाने दुश्मनों को पहनाते रहे, उनको बांध कर उनको सवारी पे बिठा दिया गया और खुद पैदल ये सहाबा इकराम चल रहे हैं। और एक ऐसा मंजर उस साहिब रसूल ने नकल किया इस्लाम कबूल करने से पहले, जो वाकया बयान करते हैं। हम लोग सफर करते हुए निकल रहे थे, बाद सहाबा इकराम और आगे निकल गए थे। हम जिस ग्रुप में थे, ये सहाबा इकराम ने क्या किया था, बारी कर लिया था। जैसे ही नमाज से वक्त नमाज पढ़ लेते और उसके बाद जैसे खाने का वक्त होता, मुझे अपनी सवारी से नीचे उतार देते और सहाबा इकराम जमात की शक्ल में गोल बैठते, अपनी अपनी रोटियों को निकाल कर सबसे पहले मेरे सामने पेश करते। जब मैं मुकम्मल खाने के बाद सैरयाब होता तो उसके बाद वो खाते। ऐसे ही हम लोग सफर करते हुए निकल गए। आखिर में एक रोटी बचती है, उतार के बिठा दिया गया। मुझे मालूम था खाना खत्म हो चुका है और किसके सामने पेश कर रहे हैं खाना। गौर कीजिए मेरे भाइयों, एक रोटी बची हुई है। साहबी कहते हैं मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। फिर वो साहबी कहते हैं मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। उसके बाद कैदी के सामने रखा गया। कैदी भी कहते हैं मुझे शर्म आ गई कि इतना सलूक करने वाले ये सहाबा इकराम, हम इनकी जान मारने के लिए आए थे। गौर कीजिए मेरे भाइयों, मैंने कहा कि मुझे भी भूख नहीं है, सफर कर रहे हैं 1-2 दिन का सफर, सब भूख से निडाल गए। फिर वो साहबी कहते हैं आप करो, नहीं मुझे भूख नहीं है। क्यों? इस कैदी को हमें खिलाना नबी का हुक्म था। जब ऐसे करते करते रोटी दोबारा मेरे पास आ गई तो मेरे आंखों में से आंसू निकल गए। ये सहाबा इतनी मोहब्बत हमसे करते हैं, इस्लाम ऐसे होता है, इस्लाम ऐसे हुस्न सलूक करने का हमें हुक्म देता है। फिर उसके बाद जब हम मदीना में दाखिल हो गए, मदीना में दाखिल होने के बाद मेरे माँ बाप मेरा हदिया देकर छुड़ाने के लिए आए, बड़ी रकम लेकर आए मुझे छुड़ाने के लिए। जब उस रकम को नबी के पास पेश किया गया तो मैंने ऐलान किया, आए हमारे माँ बाप आप अपने अपने घर चले जाएं, जो आपने माल पेश किया है मैं उस माल को नबी के कदम में रखता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जानी दुश्मन, हुस्न सुलूक, मोहब्बत, माफ करने का अंदाज देख लिया तो आंखों से आंसू भी निकल गए और उसने सुलूक देखकर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। क्या आज भी हमारे अंदर ऐसा ईमान है कि हम उनको माफ कर सके? है कोई ऐसा ईमान? और नबी ने भी अपना एक उसने सुलूक हमारे सामने पेश किया। आखिरी वाक़या अपनी बातों खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। फतेह मक्का के मौके पर सब सहाबा इकराम अपने अपने हिसाब से मौजूद, लोग इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं और सहाबा इकराम दाखिल होते हुए तलवारों को लिए हुए खड़े हुए थे। उसमें से एक आदमी वहां से आता हुआ नजर आ गया। सहाबा इकराम ने कहा कि अय अल्लाह के वसल्लम, आप उस आदमी को पहचानते हैं? वो आदमी कौन है? नबी ने कहा कि हाँ मैं पहचानता हूं। सहाबा इकराम दौड़ पड़े मारने के लिए। नबी ने कहा रुक जाओ। साहबा ने कहा कि अय अल्लाह के वसल्लम, आपको नहीं मालूम ये आदमी कौन है? कहा कि मुझे मालूम है वो नबी, वो शख्स कौन है। आगे वाक़या नकल करते हैं, उनका नाम हिबार इब्ने अस्वद, उस आदमी का नाम। सहाबा इकराम जिनको मारने के लिए दौड़ रहे थे। सहाबा ने कहा क्या आपको अब भी उसके ऊपर रहम आता है? आपकी बेटी हजरत ज़ैनब ऊंट के ऊपर सवार 9 माह की हामिला थी, सवार होके जा रही थी और इस दरिंदे ने आपकी बेटी के सीने पे मार के शहीद कर दिया था। और जैसे ही सीने पे तीर लगती है तो पेट के बल नीचे गिरती है, तड़प तड़प के आपकी बेटी मरती है। यह वाकया सुनते ही नबी के आंखों में आंसू आ गए। नबी ने कहा कि मैंने इसे माफ कर, इसे छोड़ दो, मैंने इसे माफ कर दिया। माफ करने का ऐलान, माफी का ऐलान। कुरान ने कहा कि माफ करो, आपके माफ करने की बिना पे अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, आखिरी पैगाम यही है, अपने अपने इख्तिलाफात को खत्म कर दे। आपको सिर्फ इस लेवल पे काम नहीं करना है, बल्कि आपकी आवाज को सारी दुनिया में फैलाना है। आप सिर्फ इस गांव के नहीं बने हुए हैं, आपको सारी दुनिया में काम करना है। सहाबा इकराम ने काम किया है, आपस में मोहब्बत, आपस में इत्तेहाद, आपस में माफ करने का ऐलान, आपस में रवादारी,
یہ بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں. اور آج بھی اگر کسی سے اختلافات ہوا ہے خاندانی اعتبار سے، جماعت و جمعیت کے اعتبار سے، اپنے بھائی ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے لیے معاف کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں واقعتاً صحابہ اکرام کی جماعت میں آپ کا شمار ہو تو آپ کو معاف کرنا ہوگا، چھوٹے ہو یا بڑے ہو. آپ معاف کریں گے تو معاف کرنے سے آپ کی عزت نہیں جائے گی میرے بھائیوں. نبی پاک نے کہا کہ اگر آپ کے معافی مانگنے میں آپ کی عزت جاتی ہے تو حشر کے میدان میں مجھ سے عزت دینا، میں اس کی عزت عطا فرماؤں گا. 2 الفاظ میں نے آپ کو معاف کر دیا، دل سے نکال دیجئے. آپ اگر آپ کی عمر 70 سال بھی ہو چکی ہے، اللہ آپ کے پورے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو آپس میں معافی تلافی کرتے ہوئے ایک جماعت ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.